السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے یہ صریح جادو ہے. حالانکہ ہم نے ان کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا. جو لوگ ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچے. انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43، 44، 45 یعنی 43، 44، 45 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ. مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، یہ پہلی مرتبہ ہاذا ہے، یہ آدمی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جن لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، یعنی مکہ والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو صحیح سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے. ان کے سامنے دلیل کی کوئی بات نہیں تھی، جو باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے، یہ پہلی بات ان کے اندر تھی. اور یہاں پر انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم یہ بتلایا کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے وہ ہمارے باپ داداؤں کے پوجا کرنے والے معبود یعنی جن معبودوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اس سے یہ ہم کو روکنا چاہتے ہیں. یہی اس کا جرم ہے. یہ قرآن کریم لے کر کے آیا ہے، ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. اس کا مقصد بس یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو زمانے سے پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں جن معبودوں کی، ان سے ہم کو یہ دور کر دے. گویا ان کی نظر میں ان کے باپ داداؤں کا جو دین تھا اور طریقہ تھا بالکل صحیح تھا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے کہ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ مشرکین مکہ باپ داداؤں کے دین کو صحیح سمجھتے تھے، جبکہ صحیح دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے. آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے، باپ داداؤں کے دین کے پیچھے ہمارے باپ دادا شروع سے ایسا کرتے ہیں، ایک زمانے سے ہم لوگ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب ان کے سامنے ہمارے
قرآن کریم کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو آدمی ہے جو ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ہم کو ہمارے ان معبودوں سے روک رہا ہے جن معبودوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا، ما ھذا الا افک مفترا وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان ھذا الا سحر مبین۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہی گڑا ہوا ہے، یہ تو جھوٹ ہی گڑا ہوا ہے، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بھی ھذا کہا گیا، یہ یہاں پر یہ سے مراد قرآن کریم، یعنی پہلے یہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دوسرا یہ ہے اس سے مراد قرآن کریم۔ یعنی جب ان مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تو ان مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے اسٹیپ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کافروں کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن کریم کے آیات جب ان کے پاس آ گئی تو کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے۔ یعنی ایک ہی بار میں دو بات کہا، پہلی مرتبہ قرآن کے لیے کیا کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور دوسری مرتبہ کیا کہا یہ جادو ہے۔ جھوٹ اس اعتبار سے کہا کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو قرآن کریم ہے اس کے جو معنی اور مفہوم ہے اور اس کی جو باتیں ہیں یہ اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ کسی نے نازل نہیں کیا۔ اور قرآن کریم کو جو جادو کہتے تھے وہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر جو تاثیر، بھلی ہم لوگوں پر تاثیر نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگوں کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، ہم لوگوں پر تاثیر نہیں ہے۔ ابھی لوگوں کے سامنے کتنا بھی قرآن کریم پڑھ لیجئے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر لیجئے، بس اثر نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کے دلوں پر اثر کرتا تھا، تو ان لوگوں نے قرآن کریم کی تاثیر کو جادو کہا، اور اسی واسطے سے ان لوگوں نے مسلمانوں پر بین کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ گاؤں کے آدمی ہے ٹھیک ہے، آپ لوگ نیا دین لے کر کے نو پرابلم، ایک کتاب کے کچھ نسخے آپ کے پاس ہیں، ورق آپ کے پاس ہے، اس کو آپ قرآن کہتے ہیں، نو پرابلم، آپ پڑھیے، لیکن زور سے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بیوی بچے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ متاثر وہ لوگ بھی ہو رہے تھے، لیکن تعصب، جھوٹ اور اسی طرح سے چند دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ قرآن کریم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے، لیکن متاثر وہ بھی ہو رہے تھے۔ لہذا قرآن کریم کی اسی تاثیر کی بنیاد پر یہ لوگ قرآن کریم کو جادو کہتے تھے، اور اس لیے بھی جادو کہتے تھے کہ ایک آدمی جب قرآن کریم کو سن لیتا اور اس سے متاثر ہو جاتا اور متاثر ہو کر کے قرآن کریم پر ایمان لے آتا، پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بیوی ہے، کون بیٹی ہے، آپ صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ جو ایک مرتبہ قرآن کریم لے آیا، اب اس کے سامنے اسلام، قرآن کے سامنے نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ حالانکہ مشرکین مکہ یہ جو فرق جو ہو جاتا تھا، یعنی قرآن کو سننے کے بعد جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس چیز کو کرنے کے لیے وہ لوگ جادوگروں کی خدمات لیتے تھے، وہ لوگ، اور جادوگر تفرقہ ڈلا دیتے تھے۔ اب اس کلام سے بھی یہی کام ہو رہا ہے، لہذا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ باپ بھائی میں، باپ بیٹے میں تفرقہ کر دے رہا ہے، بھائی بھائی میں تفرقہ کر دے رہا ہے، بیٹی اور بیوی کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے تھے اسلام اور قرآن کے سامنے، لہذا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو۔ اللہ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین۔ جب ان کے سامنے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو قرآن کریم صریح جادو ہے جو ہر ایک میں فرق کر دے رہا ہے۔ جو قرآن کے پیچھے بھاگا اس کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کی بیٹی بیوی، بھائی اور خاندان، کنبے، قبیلے، کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، تفرقہ پڑ جاتا ہے، اس لیے یہ جادو ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر کہا وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ۔ حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو اس سے پہلے کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہو، اور نہ ہی آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ڈرانے والا بھیجا تھا۔ ابھی مکہ کے اندر اور عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، مکہ کے اندر اسپیشلی اور مکہ کے اطراف میں اسپیشلی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ عرب کے بعض دوسرے علاقوں میں کسی زمانے میں نبی آئے تھے، لیکن مکہ والوں کے پاس، قریش کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دیکھتے سنتے کہ فلاں
فلاں جو ہے قوم میں فلاں ٹائم میں نبی آیا تھا، تو وہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے درمیان بھی نبی آتا ہے، ہم لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست پر لانے کے لیے کتاب نازل کرتا۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا، سب سے عظیم اور سب سے افضل الانبیاء، اور جب قرآن کریم جو سب سے افضل کتاب ہے، اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر نازل کیا تو کیا ہوا؟ فوراً انکار کر دیا۔ یعنی پہلے تمنا کرتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا تو جسٹ انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے، 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کیا یہاں پر کہ آج تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں، تم لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہیں، تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ یاد رکھو تم سے پہلے جو قومیں اس روئے زمین پر ہوئی ہے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور ان کے درمیان بھی رسول بھیجا، حالانکہ وہ لوگ مال و دولت میں، طاقت و قوت میں، رتبہ و سطوت میں، ہر چیز میں تم لوگوں سے اتنے بلند تھے کہ ان کا 10واں حصہ بھی تم لوگوں کو نہیں ملا۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، ویسے لوگ تو دنیا میں ہے ہی نہیں ان کے بعد، جیسے قوم عاد تھے اور جیسے قوم سمود تھے، اور اس کے بعد کے زمانوں کے جو قوم کے لوگ تھے ان کو جو اللہ نے طاقت دیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دیا تھا، جو جسمانی طاقت سے نوازا تھا، جس طرح سے مال و دولت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، اس کا تو 10واں حصہ بھی بعد کے لوگوں کو نہیں ملا اور مکہ والوں کو نہیں ملا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس جب اللہ کا رسول آیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے درمیان پہنچایا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ اس پھیرے میں مت پڑیے گا کہ آج مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس پھیر میں کوئی مت رہیے گا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آنے کے بعد بھی اس کو رد کر دیتے ہیں، محض تعصب کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر کہ یہ جو باتیں ہیں نہ ہمارے باپ دادا کے یہاں سے آیا ہے، نہ ہمارے مسلک و منہج میں ہے، لہذا یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ پھر میں مت رہیے کہ آج مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو بھی کہا ہے، اور مشرکین مکہ کے بعد ہر دور میں آنے والے لوگوں میں جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کیا ہے ان تمام کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا ان لوگوں کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ طاقت و قوت ہو، مال و دولت ہو، رتبہ ہو، ہیبت ہو، سطوت ہو، جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ان لوگوں کو نہیں ملا۔ لیکن جب ان لوگوں نے، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کیسی سخت سزا ان کو دی، یعنی ان کو کتنی سخت سزا ملی یہ دیکھ لو، اور ان کے مقابلے میں تم لوگ کس کھیت کے ملی ہو تم لوگ یہ بھی سمجھ لو۔ لہذا ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سمجھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور پیغام کو کمپلیٹلی تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جو مانے گا وہ کامیاب و کامران ہے، اور جو نہیں مانے گا، جس طرح سے قوم عاد، قوم سمود یا دیگر قوموں کا انجام ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کا بھی وہی حالت کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا